آخری رات آتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں آؤ نہ ذرا دیکھو نا میرے محبوب کی امت نے پورا مہینہ روزے رکھے، اب میں اللہ ان کو انعام دینا چاہتا ہوں، انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، انہیں بخشنا چاہتا ہوں۔ ارے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے محبوب کی ساری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ شب قدر نہیں، حق تو یہ ہے کہ جس وقت مزدور مزدوری کرے تو اسے اجرت عطا کی جائے۔ دستور تو یہی ہے نا، جب میری امت کے گناہگار روزے رکھتے ہیں، گنتی پوری کرتے ہیں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ خاص انعام اللہ نے عطا کیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس میں سحری میں اٹھنے کا خاص اہتمام کیا کرو۔ کس میں؟ رمضان میں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس وجہ سے جو سحری میں اٹھتے ہیں سحری کھاتے ہیں، اللہ ان بندوں پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ساتھ ہی فرشتوں میں اللہ تفاخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے دیکھو نا فرشتوں میرے بندے رات کے اس پہر آرام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، سکون چھوڑ کے اٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مدعا کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا فرشتوں تم گواہ رہو میں اپنے بندوں سے راضی ہوں، اور جو جو بندہ سحری سے پہلے یا بعد میں، کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں اللہ کے حضور آ کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یہ نام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حضرت عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے سحری کا کھانا حضور کو پیش کیا، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے سحری کا کھانا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا عبداللہ بیٹھو میرے ساتھ اس کھانے کو کھاؤ نا، تمہیں پتہ ہے یہ جو سحری کا کھانا ہے اس میں اللہ کی خاص برکت نازل ہوتی ہے۔ تو سحری کے کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خاص برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کسی عذر کے، شرعی عذر نہیں تھا، کسی بندے نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا رمضان المبارک کا، تو فرمایا ساری زندگی اگر غیر رمضان میں وہ روزے رکھتا رہے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی رمضان میں اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے، اتنا اجر بڑھ جاتا ہے کہ باقی اگر پورے سال بھی بندہ روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا اجر اس سے بڑھیا ہے، اس اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی فضیلتیں ہم نے سنی، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ ہم روزہ اس لیے رکھیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ، اور فرض کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی پرہیزگار اسے کہتے ہیں جو اللہ کی محبت کے قابل بن جائے۔ تو گویا روزہ آیا اس لیے کہ ہم روزہ رکھیں تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔
اب کس کا دل ہے اللہ کا محبوب بننے کا؟ ہر بندے کا ہی دل ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ ہے، آؤ روزہ رکھو، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، رب تمہیں تقوی کی پرہیزگاری کی دولت عطا فرما دے گا. اور پھر دنیا کے اندر جتنی بھی آج جدید سوسائٹیاں ہیں، لوگ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے مختلف کورسز کراتے ہیں، مختلف ورکشاپس کراتے ہیں. کیوں؟ یہ بندہ ترقی کر جائے، اچھا کامیاب بزنس مین بن جائے، اچھا کامیاب تاجر بن جائے. اسے ورکشاپس کراؤ نا، اسے مختلف کورس کراؤ نا، یہ زیادہ سیکھے، بڑا آدمی بن جائے، قربان جائے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال اللہ نے سالانہ ورکشاپ عطا کر دی، سالانہ کورس عطا کر دیا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں، آ جاؤ نا، رمضان ہے، تھوڑا سا کورس کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. آؤ نا، کدھر جا رہے ہو؟ گناہوں کی طرف. اب دیکھیے نا، پہلی حکمت یہ کہ اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لے گا. دوسری حکمت، اللہ اکبر، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، انسان کوئی بھی چیز کھاتا ہے اسے لذت نہیں آتی، اسے مزہ نہیں آتا، بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں دنیاوی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے تیری روح بیمار ہو گئی ہے نا، آ جا، جس وقت یہ مہینہ تو روزے رکھے گا، تسبیح و مناجات کرے گا، عبادت کرے گا، تلاوت کرے گا، تجھے روحانی غسل ملے گا، تیری روح پاک ہو جائے گی، پھر تجھے عبادت کی لذت آیا کرے گی، پھر تجھے مناجات کی لذت آیا کرے گی، پھر تجھے عبادت کا سکون ملے گا. اللہ اکبر. دیکھیے نا، ایک نوجوان تھا، جس طرح آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، اسی طرح ایک اللہ والے تھے، نماز پڑھنے آتے، دیکھتے نوجوان گلی میں کھڑا ہے. ایک دن پوچھا، بیٹا نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا، بابا جی نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ ابھی بڑا گنہگار ہوں، بس تھوڑا سا کچھ صاف ستھرا ہو جاؤں نا تو پھر نماز پڑھا کروں گا. جیسے کسی کو بھی کہے نا جی نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے یا داڑھی کیوں نہیں رکھتے، تو وہ کہتا ہے جی میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں. تو بڑے میاں کہنے لگے، بیٹا لانڈری والے کے پاس جو کپڑے جاتے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں یا میلے؟ کہنے لگا جی میلے ہوتے ہیں. تو کہا کہ لانڈری والے کے پاس نہ جائیں تو وہ صاف ہو جائیں گے؟ کہا نہیں. کہا بیٹا یہ اللہ نے جو اپنے گھر کے چکر رکھے ہیں نا، 5 مرتبہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اللہ اس کو شفا عطا کر دیتے ہیں، وہ گندی ہو جاتی ہے اسے پاک کر دیتے ہیں. آیا کرو نا. تو میں اور آپ جو مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے، ہم میں سے کون اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہم سارے گنہگار ہیں. ہم آتے اسی لیے ہیں کہ اللہ کے حضور آ کے جھکیں گے تو اللہ ہمیں پاک کر دے گا، اللہ ہمیں اپنی محبت کے قابل کر دے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس سے میرے بھائیو اور دوستو، یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے کہ شیطان ہر وقت بندے کو کہتا ہے بھئی تو بڑا گناہگار ہے، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تو بڑا گناہگار ہے، تو داڑھی کیسے رکھے گا؟ نہیں، اس وسوسے سے نکلیے. ہم راولپنڈی سے ایک دن آ رہے تھے، راستے میں رکے نماز پڑھنے کے لیے، تو کار کے اندر 4 آدمی اور بھی تھے، ہمارے پیچھے جو تھی گاڑی. اب انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی نمازیوں کی ایک قطار ہے وضو خانے کے باہر، تو کہنے لگے بھی اگلی مسجد میں نماز پڑھیں گے. اب ہم وہاں نماز پڑھ کے جب آگے آئے، دیکھا اللہ اکبر، الامان والحفیظ، ان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور چاروں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. میرے بھائیو اور دوستو، پتہ نہیں زندگی آگے مہلت دیتی ہے یا نہیں. یہ ایسا کبھی نہ سوچا کریں کہ آگے جا کے نماز پڑھ لیں گے یا کل پڑھ لیں گے. نہیں، جو آج اللہ نے دیا ہے اس آج کو پاک کر لیں، اس آج میں اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے، خوش نصیب وہ نہیں جو مالدار ہے، بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں والا ہے، کاروں والا نہیں. خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں. یا اللہ یہ رمضان آ رہا ہے، جو پیچھے ہو گیا یا اللہ میں سب کی معافی مانگتا ہوں.
یا اللہ اس رمضان میں مجھے ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ یا اللہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ پلے باندھ لیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، رمضان المبارک کا ادب کرنا ہے، ہم نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے بچوں سے بھی کروانا ہے۔ کیوں؟ رمضان المبارک کا جو ادب کرتا ہے، گناہگار ہوتا ہے اللہ اسے نیکوکار کر دیتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اسے اپنا کامل ولی بنا دیتا ہے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک مجوسی ہے، جس وقت مسلمان اور کافر اکٹھے رہتے تھے، اس وقت مجوسی نے دیکھا اس کا جوان بیٹا گلی میں کچھ کھا رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اس سے ناراض ہوا، کہنے لگا تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، تم سریعام کھا رہے ہو، بے ادبی کر رہے ہو۔ اب بات آئی گئی ہو گئی، یہ مجوسی بوڑھا ہوا اور فوت ہو گیا۔ اس کے محلے میں ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجوسی جنت کے اعلیٰ باغ کے درجے میں ہے۔ ارے آپ تو مجوسی تھے، آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ مجوسی نے کہا میں نے صرف روزے کا ادب کیا تھا، اس ادب کی وجہ سے جس وقت میں بیمار ہوا آخری مرض الوفات میں اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور میں موت سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا، اور جس وقت میں دنیا سے رخصت ہوا اس وقت مجوسی نہیں تھا، اس وقت مسلمان تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک مجوسی ہے، اگر وہ بھی روزے کا ادب کرتا ہے، رمضان کا ادب کرتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا سامان کر دیتا ہے، اور اگر مسلمان روزے کا ادب کرے گا اللہ اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم نے روزے کا ادب کرنا ہے۔ جو مریض آدمی ہیں کسی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتے، وہ بھی سرے عام گھر والوں میں بیٹھ کے نہ کھائیں، الگ سے چھپ کے کھائیں۔ کیوں؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں نے اس کا ادب کرنا ہے، اور پھر اللہ سے مانگیں یا اللہ ہمیں اتنی صحت عطا فرما دے کہ ہم روزہ رکھ سکیں، یا اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما دے، شرمندہ ہوں، ندامت کریں۔ جس وقت شرمندگی اور ندامت ہوگی یقیناً وہ اللہ رحم فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا